بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ایک چونکا دینے والا بریک تھرو عالمی سیاست میں اور اس ریجن کی سیاست میں اور مسلمان دنیا کی سیاست میں رونما ہوا ہے۔ یہ بریک تھرو مشرق وسطیٰ میں دو روایتی حریف ممالک ایران اور سعودی عرب کے درمیان چین کی سہولت کاری سے ہونے والا ایک معاہدہ ہے جو بیجنگ میں ہوا، اور جہاں ایک طرف چین کے نمائندے تھے، دوسری طرف ایران کے نمائندے تھے، اور اس کے درمیان میں جو چین کے اب سبکدوش ہونے والے وزیر خارجہ ہیں وانگ جی، وہ بہت پر اعتماد کے ساتھ ان دونوں کے درمیان کھڑے تھے اور آنرشپ دے رہے تھے اس معاہدے کو، اور یہ تسلیم کر رہے تھے بالفاظ دیگر کہ یہ معاہدہ چین کی سہولت کاری سے اور چین کی پس پردہ ڈپلومیسی سے اور چین کی ترغیب کے نتیجے میں ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا عزم بھی ظاہر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2001 میں ہونے والے جو سیکیورٹی معاہدات ہیں جو معطل ہو گئے تھے، جن پر عمل درآمد، ان معاہدات پر عمل درآمد کا عزم بھی اس معاہدے میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ چین کے تعاون سے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں سعودی عرب اور ایران اب ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے، اور دونوں ملکوں کے سفارت خانے اب باقاعدہ طور پر کام کریں گے سعودی عرب میں اور ایران میں، کیونکہ 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت کشیدگی آئی تھی سفارتی محاذ پر، اور سفارتی تعلقات بالکل ختم ہو کر رہ گئے تھے جب سعودی عرب نے ایک شیعہ عالم دین کو پھانسی دی تھی، جس پر ریئیکشن ہوا تھا تہران میں، اور مظاہرین نے سعودی عرب کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب نے وہاں سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا تھا، اور دونوں کے جو تعلقات تھے سفارتی وہ ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے سفارتکار وہاں موجود نہیں تھے اور سفارت خانے خالی تھے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے علاقائی ملکوں کے ذریعے وہ یعنی بالواسطہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ اب جو یہ معاہدہ ہوا، اس نے ان مسلمان دنیا میں اور مشرق وسطیٰ میں جو ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ نئے چیلنجز پیدا کیے ہیں، کچھ نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ چونکہ معاہدہ چین کی سہولت کاری سے ہوا ہے اور چین نے اسے برسر عام ایک آنرشپ دی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ یہ چین کے لیے بھی عالمی سیاست میں ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ اس نے ایک علاقے کے اور ایک پورے بلاک کے یعنی مسلم بلاک کے دو اہم اور طاقتور ملکوں کے درمیان طویل مخاصمت ختم کرانے میں ایک اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہ چین کی جو عالمی سیاست میں ہے اس کا قد اور اس کا وزن بڑھانے کا ایک باعث بھی بنے گا، اور چین کو ایک عالمی محاذ پر اور منظر پر ایک نئی سپیس اس سے ملنے جا رہی ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ مسلمان دنیا پر بھی اثر انداز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مسلمان دنیا کئی دہائیوں سے چین اور سعودی عرب کی کشمکش کی قیمت ادا کرتی چلی آئی ہے، اور بے وجہ اور بے موت ماری جاتی رہی ہے ان کی لڑائیوں میں۔ شام، لبنان، پاکستان، افغانستان اور دنیا بھر کے بہت سے ایسے ممالک تھے مسلمانوں کے کہ جہاں یہ دو بڑے ممالک جن میں سعودی عرب خود کو سنی اسلام کا لمبردار اور سنی مسلمانوں کا امام سمجھتا تھا، اور ایران شیعہ مسلمانوں کا امام سمجھتا تھا اور ان کے حقوق کا محافظ ایک دوسرے کو سمجھتا تھا، اور اپنی جو ان کی ایک پراکسی لڑائیاں تھیں یا جو بیرونی انفلوئنس کے تحت یہ ایک دوسرے پر بالادستی کے لیے ایک کشمکش کرتے تھے، اس کے لیے پھر یہ مسلمان ممالک کا
انتخاب کرتے تھے، ان پر اپنے اثر رسوخ اور بالادستی کی لڑائی میں مسلمان معاشروں اور ملکوں کا حلیہ بگڑ کر رہ جاتا تھا۔ 90 کی دہائی کو پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ایک طرح کا لبنان ہی تھا، وہ بھی ایک طرح کا شام ہی تھا کہ جہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے کے کو قتل کیا جاتا تھا، ہدف بنا کر قتل کیا جاتا تھا اور خودکش حملے ہوتے تھے۔ تو یہ سب ان دو ملکوں کی ایک کشمکش تھی جو پاکستان تک بھی چلی آئی تھی، جو ریجن کے دوسرے ممالک میں بھی کسی نہ کسی انداز سے جاری تھی، اور اس کشمکش نے مسلمان دنیا کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کتنے ہی اسکالرز، کتنے ہی دانشور، کتنے ہی بڑے نامور لوگ، سیاستدان اور ایسے معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد ٹیکنوکریٹس اس آگ کا ایندھن بنے اور بے وجہ اور بے قضا مارے گئے اس بے نام پراکسی جنگ اور اس کشمکش اور اس آویزش کے نام پر جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان چلتی رہی۔ یوں یہ مسلمان دنیا کے لیے ایک بڑا ایک تازہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ہے کہ اب انہیں اس مخاصمت کی آگ کا ایندھن نہیں بننا پڑے گا۔ امریکہ کے ایک دانشور معروف قلمکار مائیکل کوگل مین نے یہی بات کہی ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہے چین کی طرف سے، چین نے ایک سرپرائز دیا ہے اور اس کے اثرات نہ صرف پوری مسلمان دنیا پر پڑیں گے، انہوں نے اسپیسیفائی کر کے کہا ہے کہ پاکستان پر بھی پڑیں گے، جہاں ایران اور سعودی عرب کی کشمکش کے باعث امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اسی طرح اس معاہدے کے جو اثرات ہیں وہ اسرائیل بھی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اسرائیل پر اس کے عملی اثرات کب پڑتے ہیں کب نہیں پڑتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسرائیل پر اس کے نفسیاتی اثرات پڑنا لازمی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس خطے میں عرب ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایران کا ہوا بنا کر کھڑا کیا تھا، اور انہیں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ ایران ان کو ہضم کرنے، ہڑپ کرنے، ختم کرنے کے درپے ہے، اور اگر امریکہ نے ان کا تحفظ نہ کیا، ان کے گرد حصار نہ بنائے رکھا، ان کے سر پر سیکیورٹی امبریلا کے نام پر ایک ڈاکٹرین بھی متعارف کرایا گیا تھا سعودی عرب کے لیے، تو ایران انہیں کھا جائے گا۔ یہ جو تصور تھا، اس تصور میں اسرائیل جو ایک طرف فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا تھا، وہ سعودی عرب میں وہ وہاں مسلمانوں کا اور عربوں کا، یعنی جن کا وہ قتل عام وہاں کر رہا تھا، یہاں وہ ان کے محافظ اور ان کے ایک مددگار کا رول اپنا کر سعودی عرب کے تحفظ اور دفاع میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ امریکہ نے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان یعنی تسلیم نہ کرتے ہوئے اسرائیل کو جو معاہدہ کرایا تھا، وہ یہی تھا کہ اسرائیل سعودی عرب کی سیکیورٹی میں شامل ہوگا اور ایران سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، نہ صرف سعودی عرب کو بلکہ خلیج کے دوسرے ملکوں کو۔ تو اسے ایک سیکیورٹی امبریلا کہا گیا تھا، اور یہ امریکہ کا دفاعی ڈاکٹرین تھا سعودی عرب کے تحفظ کے لیے، ایران سے بچانے کے لیے۔ یوں جو خلیج میں ساری سپیس تھی وہ امریکہ اور اسرائیل صرف اس بنیاد پر لے رہے تھے کہ ان کے پاس ایران کارڈ تھا۔ عربوں کو ڈرانے کے لیے وہ ایران کا نام استعمال کرتے تھے، ایران کچھ کرے یا نہ کرے وہ پہلے ہی عربوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ایران انہیں کھا جائے گا، ایران انہیں ہضم کر جائے گا۔ اس کارڈ کی بنیاد پر پھر وہ عرب حکمرانوں سے اپنے لیے ایک گنجائش پیدا کرتے تھے، ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، ان کی پالیسیز کو تبدیل کرواتے تھے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں چین نے اسرائیل سے اور امریکہ سے ایران کارڈ چھیننے کا ایک فیصلہ کیا، اور 2 سال سے ان دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے ایک پس پردہ سفارتکاری کا ایک عمل جو ہے وہ چل رہا تھا، اور بالآخر چین اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے ایران اور سعودی عرب کو براہ راست بٹھا کر ان کی غلط فہمیاں بھی دور کیں، اور مستقبل کی جو خدشات تھے ان کو بھی دور کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھ دی۔ اور اس حوالے سے مائیکل کوگل مین کا یہ کہنا درست ہے کہ یہ ایک سرپرائز ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اب یہ تصور ہی محال تھا کہ ایران اور سعودی عرب کبھی دوبارہ دوست بنیں گے، لیکن جو تصویر بیجنگ سے سامنے آئی اس پر یہ کیپشن صادق آتا ہے کہ بڑا مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔